Sorting data. ایک ورک شیٹ میں تقریباً 17 ملین سیلز ہو سکتے ہیں اور ایکسل آپ کو اتنے بڑے ڈیٹا کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اپنی ورک شیٹ میں ڈیٹا کو الفابیٹکلی یعنی حروف تہجی کے لحاظ سے یا نیومیریکلی چھوٹے سے بڑا اور بڑے سے چھوٹے میں ترتیب دینے کو سارٹنگ کہتے ہیں۔ Objectives. اس لیسن میں آپ سیکھ سکیں گے کہ ورک شیٹ میں ڈیٹا کی سارٹنگ کیسے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اسپریڈ شیٹ یا ورک شیٹ کا کانٹینٹ دیکھنے میں آسانی ہو۔ بیسک سارٹنگ. ورک شیٹ میں ڈیٹا کی سارٹنگ کرنا ایک عام کام ہے، یعنی یہ کام سب سے زیادہ یا عموماً کیا جاتا ہے۔ ایکسل میں یہ کام ان مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے جن میں Alphabetically sorting. نومیریکل سارٹنگ، Sort by date or time. کسٹمائز سارٹنگ، To sort by cell color, font color or cell icon. ٹو سارٹ ان الفابیٹیکل آرڈر یعنی حروف تہجی کے لحاظ سے ٹیکسٹ کانٹینٹ کی سارٹنگ کرنا۔ ایک سیل کو سلیکٹ کریں جس کے حساب سے آپ نے سارٹنگ کرنی ہو، مثلا کسی ورک شیٹ میں لاسٹ نیم کے لحاظ سے سارٹنگ کرنا۔ ربن سے ڈیٹا ٹیب پر جائیں اور سارٹ اینڈ فلٹر گروپ کو تلاش کریں۔ سارٹ اینڈ فلٹر گروپ میں اسینڈنگ کمانڈ جس کے ساتھ اے، زیڈ اور ڈاؤن ایرو کا نشان بنا ہو کو سلیکٹ کریں۔ یا ڈسینڈنگ کمانڈ جس کے ساتھ زیڈ اے اور ڈاؤن ایرو کا نشان بنا ہو کو سلیکٹ کریں۔ آپ دیکھیں کہ اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا حروف تہجی یا الفابیٹیکلی ترتیب میں آ گیا ہے۔ سارٹنگ کی آپشن آپ کو ہوم ٹیب میں سارٹ اینڈ فلٹر کمانڈ جس کے ساتھ اے زیڈ اور کیف یا فنل کا نشان بنا ہو سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹو سارٹ ان نومیریکل آرڈر، ایک سیل کو سلیکٹ کریں جس کے حساب سے آپ نے سارٹنگ کرنی ہو، مثلا کسی ورک شیٹ میں نومیریکلی لحاظ سے سارٹنگ کرنا۔ ڈیٹا ٹیب سے اسینڈنگ کمانڈ کو سلیکٹ کریں۔ اس کمانڈ سے آپ نیومیریکل ڈیٹا کو اسمالسٹ ٹو لارجسٹ یا لارجسٹ ٹو اسمالسٹ یعنی چھوٹی رقم سے بڑی رقم اور بڑی رقم سے چھوٹی رقم کے لحاظ سے سارٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا نومیریکلی سارٹ ہو گیا ہے۔ ٹو سارٹ بائی ڈیٹ اور ٹائم، ایک سیل کو سلیکٹ کریں جس کے حساب سے آپ نے ڈیٹ کے لحاظ سے سارٹنگ کرنی ہو۔ ڈیٹا ٹیب سے اسینڈنگ کمانڈ کو سلیکٹ کریں۔ اس کمانڈ سے آپ ڈیٹس کو نیویسٹ ٹو اولڈسٹ یا اولڈسٹ ٹو نیویسٹ کے لحاظ سے سارٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا ڈیٹ وائز سارٹ ہو گیا ہے۔ کسٹم سارٹنگ، ٹو سارٹ ان دا آرڈر آف یور چوزنگ، آپ اپنے کانٹینٹ کو اپنی مرضی اور ضرورت کے لحاظ سے کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا جیسے کہ ڈیز آف ویک یعنی ہفتے کے دنوں کے لحاظ سے یا ٹی شرٹ کے چھوٹے بڑے سائز کے لحاظ سے بھی سارٹنگ کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا ٹیب سے سارٹ کمانڈ پر کلک کریں، آپ کے سامنے سارٹ ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ اب اس ڈائلاگ باکس سے سارٹ بائی کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے اس کالم کو سلیکٹ کریں جس کے لحاظ سے سارٹنگ کرنی ہو۔ اس ایگزامپل میں ہم ٹی شرٹ سائز کے لحاظ سے سارٹنگ کریں گے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سارٹ آن کی آپشن میں ویلیوز کی آپشن سلیکٹڈ ہو۔ اس ڈائلاگ باکس میں سب سے آخری ڈراپ ڈاؤن لسٹ جس پر آرڈر لکھا ہے میں سے کسٹم لسٹ کو منتخب کریں۔ اب ایک اور ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے کھل گیا۔ اس میں کسٹم لسٹ کی لسٹ سے نیو لسٹ کو سلیکٹ کریں اور لسٹ انٹریز باکس میں سارٹنگ آپشن کو سلیکٹ کریں۔ مثلا یہاں ہم ٹی شرٹ سائز فرام اسمالسٹ ٹو لارجسٹ کے لحاظ سے سارٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اوکے پر کلک کریں۔ جب آپ اوکے بٹن کلک کر کے
اس ڈائلاگ باکس کو بند کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا ٹی شرٹ کے چھوٹے سے بڑے سائز کے لحاظ سے سارٹ ہو گیا ہے۔ To sort by cell color, font color اور cell icon. Sort ڈائلاگ باکس کھولنے کے لیے ڈیٹا ٹیب میں موجود سارٹ کمانڈ پر کلک کریں۔ اب اس ڈائلاگ باکس سے سارٹ بائی کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے اس کالم کو سلیکٹ کریں جس کے لحاظ سے سارٹنگ کرنی ہو۔ اس ایگزامپل میں ہم ٹی شرٹ سائز کے لحاظ سے سارٹنگ کریں گے۔ اب سارٹ آن لسٹ میں منتخب کریں کہ آپ نے فونٹ کلر یا سیل آئیکن میں سے کس آپشن کے لحاظ سے سارٹنگ کرنی ہے۔ ہم یہاں فونٹ کلر کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ آرڈر لسٹ سے کلر سلیکٹ کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ آیا آپ نے سلیکٹڈ کلر والے سیل اپنی اسپریڈ شیٹ میں اوپر دکھانے ہیں یا اسپریڈ شیٹ میں نیچے دکھانے ہیں۔ اوکے بٹن کو کلک کر کے یہ ڈائلاگ باکس بند کریں اور دیکھیں کہ آپ کا ڈیٹا رنگ کے لحاظ سے سارٹ یا مرتب ہو گیا ہے۔ فلٹرنگ ڈیٹا۔ ڈیٹا کی فلٹرنگ سے آپ ورک شیٹ کے کانٹینٹ کو فلٹر کر کے نیرو ڈاؤن یا کم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی ضرورت اور مرضی کا کانٹینٹ نظر آئے، جبکہ باقی کانٹینٹ بھی ورک شیٹ میں رہے مگر ہائٹ یا اوچھل ہو جائے۔ ڈیٹا فلٹریشن کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں ایک مثال لیتے ہیں جس میں ہم ایک ٹیکنالوجی کمپنی کے ایکوپمنٹ لاگ کا کانٹینٹ زیر بحث لائیں گے اور ہم صرف ان لیپ ٹاپس اور پروجیکٹرز کی تفصیل دکھائیں گے جو چیک آؤٹ کے لیے تیار ہیں۔ یہاں ہم نے ایسی ورک شیٹ کی مثال لی ہے جس میں ہر کالم کی ایک ہیڈر رو ہے۔ ربن میں ڈیٹا ٹیب پر سارٹ اینڈ فلٹر گروپ میں جائیں۔ یہاں سے فلٹر کمانڈ کو سلیکٹ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر کالم کے ہیڈر پر ایک ڈراپ ڈاؤن ایرو نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب جس کالم کے ڈیٹا کو فلٹر کرنا ہو اس کے ڈراپ ڈاؤن ایرو پر کلک کریں۔ اس مثال میں ہم ٹائپ والے کالم کو فلٹر کریں گے تاکہ ہمیں مخصوص ایکوپمنٹ کی ٹائپ یا قسم کے لحاظ سے فلٹرڈ ڈیٹا نظر آئے۔ یہ آپ کے سامنے فلٹر مینیو ظاہر ہو گیا ہے۔ اب چونکہ ہم صرف لیپ ٹاپس اور پروجیکٹرز کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس مینیو میں صرف لیپ ٹاپ اور پروجیکٹرز کے چیک باکسز کو چیک یا کلک کریں گے، باقی ایکوپمنٹس کو ان چیک رہنے دیں گے۔ اوکے پر کلک کریں۔ ورک شیٹ کا ڈیٹا فلٹر ہو گیا ہے اور باقی ایکوپمنٹ کی ڈیٹیل یا ڈیٹا عارضی طور پر ہڈن یا اوجھل ہو گیا ہے اور صرف لیپ ٹاپس اور پروجیکٹرز کا ڈیٹا ہمیں ورک شیٹ پر نظر آ رہا ہے۔ فلٹرنگ کی کمانڈ آپ کو ہوم ٹیب میں بھی نظر آئے گی اور یہ بھی اسی طرح ڈیٹا کی فلٹرنگ کرے گی۔ ٹو ایڈ another فلٹر۔ آپ ایک وقت میں کسی ورک شیٹ میں ایک سے زیادہ فلٹرز اپلائی کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا ڈیٹا مزید فلٹر ہو کر نظر آئے گا۔ مثلاً ابھی پہلے ہم نے جو مثال لی اس میں ایک اور فلٹر کا اضافہ کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم اس میں یہ فلٹر ایڈ کرتے ہیں کہ جو لیپ ٹاپس اور پروجیکٹرز اگست کے مہینے میں چیک آؤٹ یا بیچے گئے تھے ان کا ڈیٹا ہمیں نظر آئے۔ اب اس فلٹرڈ ڈیٹا میں چیک آؤٹ کے کالم کے اوپر جو ڈراپ ڈاؤن ایرو نظر آ رہا ہے اس کو کلک کریں۔ آپ کے سامنے فلٹر مینیو آ جائے گا۔ اس مینیو میں چونکہ ڈیٹا ٹائم قسم کا کانٹینٹ ہے اس لیے اس کی آپشنز میں آپ کو ڈیٹ اینڈ ٹائم یا مہینے کے لحاظ سے ہی آپشنز نظر آئیں گی۔ اب اس مینیو سے صرف اگست کو چیک رہنے دیں، باقی مہینوں کو ان چیک کر دیں۔ اوکے بٹن کو کلک کریں۔ یہ دیکھیں ایک فلٹر اس ورک شیٹ پر پہلے ہی اپلائی تھا لیکن اب ایک اور فلٹر اس ڈیٹا پر لاگو ہو گیا ہے۔ اب آپ کو صرف اگست کے مہینے میں چیک آؤٹ ہونے والے لیپ ٹاپس اور پروجیکٹرز نظر آ رہی ہیں۔ ٹو کلیئر اے فلٹر۔ جس کالم سے فلٹر کلیئر کرنا ہو اس کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں۔ یہاں اوپر آپ کو کلیئر فلٹر فرام کی آپشن نظر آ رہی ہے، اس پر کلک کریں۔ یہ دیکھیں
اس کالم سے فلٹر کلیئر یا ختم ہو گیا اور آپ کو اب ڈیٹا کچھ مختلف طرح سے نظر آ رہا ہے۔ ایڈوانسڈ فلٹرنگ۔ ایکسل میں آپ ایڈوانسڈ فلٹرنگ کے ذریعے کسی خاص لفظ، خاص ڈیٹ یا خاص نمبر کے لحاظ سے بھی فلٹر کر کے ڈیٹا کو سرچ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ خاص قسم کے برانڈ کو فلٹر کر کے ورک شیٹ میں دکھا سکتے ہیں۔ ڈیٹا ٹیب سے فلٹر کی کمانڈ پر کلک کریں۔ اب اس کالم کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں جسے آپ فلٹر کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ہم ایک خاص قسم کے لیپ ٹاپ کو دکھانا چاہتے ہیں جن کا برانڈ نیم ساریس ہو۔ ہم یہاں اس سرچ باکس میں سارس لکھیں گے تاکہ ہمیں صرف سارس برانڈ کے ایکوپمنٹس ہی نظر آئیں۔ جیسے ہی ہم سارس لکھیں گے ہمیں نیچے سارس برانڈ کی ایکوپمنٹس نظر آنے لگیں گی۔ ہم سلیکٹ آل سرچ ریزلٹس کی آپشن کو چیک کر دیتے ہیں۔ اوکے بٹن پریس کیا اور یہ دیکھیں ورک شیٹ میں صرف سارس برانڈ کی ایکوپمنٹس نظر آ رہی ہیں۔ یوزنگ ایڈوانسڈ ٹیکسٹ فلٹرز۔ ایڈوانسڈ ٹیکسٹ فلٹر سے آپ مزید اسپیسیفک سرچ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے سیلز کو سرچ کرنا جن میں وہ ٹیکسٹ نہ ہو جو آپ سرچ کر رہے ہوں۔ ہم اس مثال میں ان سیلز کو ہائڈ کریں گے جن میں کیمرہ، ڈیجیٹل کیمرہ یا کیم کارڈر کے الفاظ ہوں۔ ڈیٹا ٹیب سے فلٹر کمانڈ پر جائیں۔ اب اس کالم کے ڈراپ ڈاؤن کو کلک کریں جس کا ٹیکسٹ آپ نے فلٹر کرنا ہو۔ اس مثال میں ہم ایکوپمنٹ ڈیٹیل والے کالم کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں گے۔ کیونکہ اس کالم میں تمام ایکوپمنٹس کی ڈیٹیلز درج ہیں۔ فلٹر مینیو سے ٹیکسٹ فلٹرز کو سلیکٹ کریں۔ یہ آپ کے سامنے ایڈوانسڈ ٹیکسٹ فلٹر مینیو آ گیا ہے۔ اس مینیو سے ایک فلٹر سلیکٹ کریں۔ اس مثال میں ہم نے ڈز ناٹ کنٹین فلٹر کو منتخب کیا ہے۔ یہ کسٹم آٹو فلٹر ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے۔ اس ڈائلاگ باکس میں دائیں جانب کیم کا لفظ لکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ ریزلٹس یا ڈیٹا دکھائے جن میں کیم کا لفظ نہ ہو، جیسے ڈیجی کیم پرنٹر، کیمرہ، ڈیجیٹل کیمرہ وغیرہ۔ اوکے کو کلک کریں اور اس کے نتیجے میں ریزلٹس دیکھیں۔ یوزنگ ایڈوانسڈ ڈیٹ فلٹرز۔ ایڈوانسڈ ڈیٹ فلٹر سے آپ ایک خاص ٹائم پیریڈ جیسے کہ لاسٹ ایئر، نیکسٹ کوارٹر یا 2 تاریخوں کے درمیان کا عرصہ، ایسے فلٹرز آپ اپنے ڈیٹا پر اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ایکسل کو آپ کی کرنٹ ڈیٹ اور ٹائم کا پتہ ہوتا ہے۔ ڈیٹا ٹیب سے فلٹر کمانڈ پر جائیں۔ اب اس کالم کے ڈراپ ڈاؤن کو کلک کریں جس کی ڈیٹ آپ نے فلٹر کرنا ہو۔ اس مثال میں ہم چیکڈ آؤٹ والے کالم کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں گے کیونکہ اس کالم میں تمام ایکوپمنٹس کی چیک آؤٹ ڈیٹس درج ہیں۔ فلٹر مینیو سے ڈیٹ فلٹرز کو سلیکٹ کریں۔ یہ آپ کے سامنے ایڈوانس ڈیٹ فلٹر مینیو آ گیا ہے۔ اس مینیو سے ایک فلٹر سلیکٹ کریں۔ اس مثال میں ہم نے دس ویک فلٹر کو منتخب کیا ہے۔ آپ کی ورک شیٹ کا کنٹینٹ ڈیٹ وائز فلٹر ہو گیا ہے۔ یوزنگ ایڈوانسڈ نمبر فلٹرز۔ اس فلٹر آپشن سے آپ اپنے ڈیٹا کو مختلف طریقوں سے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایگزامز گریڈ کی ورک شیٹ پر آپ ہائیسٹ اور لوئسٹ سکورز کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں وغیرہ۔ یہاں ہم اس مثال میں ایکوپمنٹ آئی ڈی کے لحاظ سے ڈیٹا کو فلٹر کریں گے۔ ڈیٹا ٹیب سے فلٹر کمانڈ پر جائیں۔ اب اس کالم کے ڈراپ ڈاؤن کو کلک کریں جس کے نمبرز آپ نے فلٹر کرنا ہوں۔ اس مثال میں ہم آئی ڈی نمبر والے کالم کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں گے کیونکہ اس کالم میں تمام ایکوپمنٹ کے آئی ڈی نمبرز درج ہیں۔ فلٹر مینیو سے نمبر فلٹرز کو سلیکٹ کریں۔ یہ آپ کے سامنے ایڈوانس نمبر فلٹر مینیو آ گیا ہے۔ اس مینیو سے ایک فلٹر سلیکٹ کریں۔ اس مثال میں ہم نے بیٹوین کو منتخب کیا ہے تاکہ ہم جو
آئی ڈی نمبر اس فلٹر میں دیں گے، بٹوین کو سلیکٹ کرتے ہی یہ کسٹم آٹو فلٹر ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ اس ڈائلاگ باکس میں دائیں جانب ہم آئی ڈی نمبرز کی ایک رینج دیں گے کہ ہمیں اسی رینج کے آئی ڈی نمبرز والے اکوپمنٹ کی ڈیٹیل دکھائے۔ مثلاً ہم یہاں کہتے ہیں کہ ہم آئی ڈی نمبر 3000 سے بڑے اور آئی ڈی نمبر 4000 سے کم والے اکوپمنٹ کی تفصیل دکھائے۔ اوکے بٹن کلک کریں اور یہ دیکھیں ڈیٹا ان نمبرز کے لحاظ سے فلٹر ہو گیا ہے جو آپ نے اسپیسیفائی کیے تھے۔ فارمیٹنگ ٹیبلز۔ جب آپ اپنی اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا یا انفارمیشن لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کی فارمیٹنگ کرتے ہیں۔ فارمیٹنگ سے نہ صرف آپ کی اسپریڈ شیٹ کی شکل و صورت تبدیل ہوتی ہے بلکہ دیکھنے میں بہتر لگتی ہے اور اس کا استعمال بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے پیشتر ہم مختلف فارمیٹنگ جیسا کہ بولڈ، اٹیلکس وغیرہ کے بارے میں سیکھ چکے ہیں۔ لیکن اب آپ ٹیبل فارمیٹنگ اور پہلے سے مہیا کردہ ٹیبل سٹائلز کے بارے میں سیکھیں گے۔ ٹیبلز فارمیٹنگ کا طریقہ کار۔ سب سے پہلے اپنی اسپریڈ شیٹ میں موجود ڈیٹا یا انفارمیشن کو سلیکٹ یا ہائی لائٹ کریں۔ اس کے بعد آپ ہوم ٹیب میں موجود فارمیٹ ایز ٹیبل کے آئیکن پر کلک کر سکتے ہیں۔ اس آئیکن پر کلک کرنے یا آئیکن پر موجود ایرو ہیڈ پر کلک کرنے پر ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل گیا ہے۔ اس میں آپ مختلف قسم کے ٹیبل سٹائلز دیکھ رہے ہیں۔ اس ڈراپ ڈاؤن مینیو کو رنگوں کے لحاظ سے 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسا کہ لائٹ، میڈیم، ڈارک۔ آپ حسب ضرورت کوئی سا بھی سٹائل منتخب کر سکتے ہیں۔ جو ہی آپ کوئی بھی سٹائل سلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا جس میں وہ آپ سے سیل رینج پوچھے گا۔ اگر آپ نے اپنے ڈیٹا یا انفارمیشن کو سلیکٹ یا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو اس میں وہی سیل رینج ظاہر ہوگی، آپ کو کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ نے پہلے اپنے ڈیٹا یا انفارمیشن کو ہائی لائٹ نہیں کیا ہوا تو آپ کو لازماً سیل رینج دینا ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک چیک باکس نظر آ رہا ہے جس کے ساتھ لکھا ہوا ہے My table has headers۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ڈیٹا کالمز کا ٹائٹل یا ہیڈنگ ہے یا نہیں۔ اگر ٹائٹل یا ہیڈنگ موجود ہیں تو اس آپشن کو چیک رہنے دیں۔ آپ کے استعمال شدہ ٹائٹل یا ہیڈنگ پر فلٹر کی آپشن لگ جائے گی۔ اور اگر آپ اس کو ان چیک کر دیں گے تو آپ کے ٹائٹل یا ہیڈنگ کی بجائے کالم 1، کالم 2 ظاہر ہوں گے اور ان پر فلٹر لگ جائیں گے۔ آپ کے کالمز کے ہر ٹائٹل یا ہیڈنگ کے ساتھ ایک ایرو ہیڈ ظاہر ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کو ڈراپ ڈاؤن کی سہولت مہیا کی گئی ہے، اور اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی اسپریڈ شیٹ کو فلٹر یا سارٹ کر سکتے ہیں۔ Modifying tables to add rows and columns۔ اگر آپ اپنے ٹیبل کی روز یا کالمز میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ٹیبل کے کسی بھی سیل کو سلیکٹ کریں۔ ڈیزائن ٹیب خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ اس میں سے ری سائز ٹیبل کی آپشن کو سلیکٹ کریں۔ آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا جو آپ سے نیو سیل رینج کو سلیکٹ کرنے کی آپشن دے گا۔ آئیے اس سے پیشتر کہ ہم اپنے ٹیبل کی روز یا کالمز میں اضافہ کریں، ہم سیل رینج کے بارے میں تفصیل سے جان لیں۔ لکھی گئی سیل رینج کا مطلب یہ ہے۔ یہ ہمیشہ برابر یا ایکول سائن کے نشان سے شروع ہوگا۔ ایکول سائن کے بعد ڈالر سائن آئے گا۔ اس کے بعد کالم کا نام، اس کے بعد پھر ڈالر سائن آئے گا۔ اس کے بعد رو نمبر آئے گا۔ اس کے بعد کالن لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹیبل کے آخری کالم کا نام اور رو نمبر لکھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا تھا۔ اب آپ سیل رینج دے کر اپنے ٹیبل کی روز اور کالمز میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ٹو چینج دا ٹیبل اسٹائل، اپنے ٹیبل میں سے کسی بھی سیل کو سلیکٹ کریں۔ ڈیزائن ٹیب میں
ٹیبل سٹائلز کی آپشن نظر آ رہی ہے۔ ان میں کوئی بھی سٹائل منتخب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایرو ہیڈ کو سلیکٹ کر کے مزید سٹائلز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یوزنگ ٹیمپلیٹس، ایکسل 2010 میں پہلے سے بنے ہوئے ورک شیٹ ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے کام کو آسان بناتے ہوئے بہت سا وقت بچا سکتے ہیں۔ ٹیمپلیٹ ایک بائی ڈیفالٹ کلر کمبینیشن کے ساتھ مختلف ایفیکٹس، فونٹس اور سیٹنگز کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ٹو کریٹ اے نیو ورک بک یوزنگ اے ٹیمپلیٹ، فائل ٹیب سے بیک سٹیج ویو میں جائیں۔ نیو کو سلیکٹ کریں۔ یہ پہلے سے دستیاب ٹیمپلیٹس کا پین سامنے کھل گیا ہے۔ یہاں سے سیمپل ٹیمپلیٹس کو سلیکٹ کریں۔ سیمپل ٹیمپلیٹس کے تھم نیل ویو آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ہر تھم نیل کا بڑا ویو آپ کو اسکرین کے دائیں جانب نظر آ رہا ہے۔ اپنی مرضی کا ٹیمپلیٹ منتخب کریں۔ کریٹ کا بٹن پریس کریں۔ ایک نئی ورک بک اسی ٹیمپلیٹ ڈیزائن کی بنی ہوئی آپ کے سامنے کھل جائے گی جسے آپ نے ابھی ٹیمپلیٹ مینیو سے سلیکٹ کیا تھا۔ بائی ڈیفالٹ آپ کو ایکسل میں یہ ٹیمپلیٹس ملیں گے۔ آپ ان ٹیمپلیٹس کے علاوہ مائکروسافٹ آفس سے مزید ٹیمپلیٹس بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بلنگ اسٹیٹمنٹ، بلڈ پریشر، بلڈ پریشر ٹریکر، ایکسپینس رپورٹ، لون ایمورٹائزیشن، پرسنل منتھلی بجٹ، سیلز رپورٹ، ٹائم کارڈ، چارٹس، کریٹ این آرگنائزیشنل چارٹ۔ چارٹ ایک ایسا ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ڈیٹا کو گرافکلی دکھا سکتے ہیں۔ ایکسل میں چارٹس کے ذریعے آپ اپنے آڈینس کو نمبرز اور فگرز کے پوشیدہ مطلب اور ان میں موازنہ کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا چارٹس کے مختلف اقسام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کالم چارٹ، پائی چارٹ، لائن چارٹ، بار چارٹ، ایریا چارٹ۔ سرفیس چارٹ۔ یہ تمام قسم کے چارٹ آپ کو ایکسل میں میسر ہیں اور انہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ اب چارٹ کے مختلف حصوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹائٹل آف دا چارٹ یعنی چارٹ کا ٹائٹل، ورٹیکل ایکسس یا عمودی محور، اس کو عام طور پر وائی ایکسس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ڈیٹا سیریز، یہ حصہ آپ کے چارٹ میں موجود ڈیٹا پوائنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ لیجنڈ، اس میں آپ اپنے چارٹ میں دیے گئے ڈیٹا کے بارے میں کچھ اہم معلومات لکھتے ہیں اور یہ عام طور پر افقی محور یا ایکس ایکسس کے بارے میں ہوتا ہے کہ کون سا ڈیٹا کس کیٹیگری میں آتا ہے اور چارٹ میں کیا اسکیل استعمال کیا گیا ہے وغیرہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ورک شیٹ میں چارٹ کس طرح کریٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم انسرٹ کے ٹیب پر کلک کرتے ہیں۔ انسرٹ کے ٹیب میں ہمیں چارٹس کا گروپ نظر آ رہا ہے۔ اس میں ہمیں چارٹس کی آپشنز نظر آ رہی ہیں۔ ان میں کالم، لائن، پائی، بار، ایریا، اسکیٹر اور ادر چارٹس کی آپشنز نظر آ رہی ہیں۔ جب آپ ان چارٹس میں سے کسی پر بھی کلک کریں تو ایک اور مینیو کھل جاتا ہے جس میں چارٹ کی سلیکٹ آپشن سے متعلق مختلف سٹائل نظر آ رہی ہیں۔ ان سٹائل آپشنز میں سے اپنی ضرورت کے مطابق کوئی سا سٹائل سلیکٹ کریں۔ آپ کا مطلوبہ چارٹ انسرٹ ہو گیا ہے۔ کریٹ ڈفرنٹ کائنڈس آف چارٹس، بار چارٹ، پائی چارٹ، ایکسیٹرا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ورک شیٹ میں مختلف چارٹس مثلاً بار چارٹ، پائی چارٹ وغیرہ کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم انسرٹ کے ٹیب میں سے چارٹ کی کمانڈ پر کلک کر کے ایک چارٹ بناتے ہیں۔ اور اگر ہم اس چارٹ کی ٹائپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ رائٹ کلک کرنے سے آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس ڈائلاگ باکس میں سے ہم چارٹ ٹائپ کو چینج کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہمارے سامنے مختلف چارٹس ٹائپ آ گئی ہیں، مثلاً کالم، بار،
लाइन, पाई चार्ट वगैरह। आप इसमें से जो चाहें वो टाइप सिलेक्ट करें और ओके के बटन पर क्लिक कर दें। मसलन हम इसमें से पाई चार्ट पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, पाई चार्ट पर क्लिक करने से बार चार्ट तब्दील होकर पाई चार्ट हो गया है। इस तरह हम मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स वर्कशीट में बना सकते हैं। रिव्यूइंग एंड शेयरिंग वर्कबुक्स। अगर आपसे कोई कहे कि आपने वर्कशीट को प्रूफ रीड करना है और अगर आपके पास वर्कशीट की हार्ड कॉपी है तो आप शायद रेड पेन के साथ सेल्स को हाईलाइट करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स को मार्क करें और साइड मार्जिन में कमेंट्स दें। ये तमाम काम एक्सेल के फीचर ट्रैक चेंजेस एंड कमेंट्स के जरिए किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन में आप सीखेंगे कि ट्रैक चेंजेस कैसे करते हैं, कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, एक वर्कशीट की 2 मुख्तलिफ वर्जन्स का मुआसना या कंपैरिजन कैसे करते हैं, स्पेलिंग्स कैसे चेक करते हैं, वर्कशीट की फाइनल वर्जन कैसे शेयर करते हैं। अबाउट ट्रैक चेंजेस। जब आप ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो वर्कशीट में की जाने वाली चेंजेस एक खास बॉर्डर के साथ हाईलाइट होती जाती हैं। और जब आप हाइलाइटेड सेल पर माउस हावर करते हैं तो इस सेल पर की जाने वाली चेंजेस की तफसील डिस्प्ले हो जाती है। इसका फायदा ये है कि जब कोई दूसरा आपकी वर्कशीट को पढ़ता है तो उसको आसानी से वर्कशीट में की जाने वाली चेंजेस का पता चल जाता है। टू टर्न ऑन ट्रैक चेंजेस, रिव्यू टैब में जाएं। चेंजेस ग्रुप में ट्रैक चेंज को क्लिक करें। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से हाइलाइट चेंजेस को सेलेक्ट करें। ये आपके सामने हाईलाइट चेंजेस का डायलॉग बॉक्स आ गया है। ट्रैक चेंजेस व्हाइल एडिटिंग के चेक बॉक्स को चेक करें। इस बात की तस्दीक करें कि हाईलाइट चेंजेस ऑन स्क्रीन का चेक बॉक्स चेक्ड हो। इससे आप जो चेंजेस वर्कशीट में करते जाएंगे वो हाईलाइट होती जाएंगी। ओके को क्लिक करें। अब ट्रैकिंग ऑन है। आप नोट करें कि जो भी चेंजेस इस वर्कशीट में की जा रही हैं वो एक मखसूस बॉर्डर के साथ हाईलाइट होती जा रही हैं। टू टर्न ऑफ ट्रैक चेंजेस, रिव्यू टैब में जाएं। चेंजेस ग्रुप में ट्रैक चेंज को क्लिक करें। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से हाइलाइट चेंजेस को सिलेक्ट करें। ट्रैक चेंजेस व्हाइल एडिटिंग के चेक बॉक्स को अनचेक करें। ओके बटन क्लिक करें और इस तरह आपकी वर्कशीट की ट्रैकिंग स्टॉप हो जाएगी। टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस, रिव्यू टैब से ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से एक्सेप्ट, रिजेक्ट चेंजेस को सिलेक्ट करें। अब निशानदही करें कि आपने किन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है और किन को रिजेक्ट करना है। इस मिसाल में हम उन तमाम चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे जिन्हें अभी तक हमने रिव्यू नहीं किया। ओके पर क्लिक करें। अब एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है। वर्कशीट में जो भी चेंजेस की हैं उन्हें यहां से आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते जाएं। एडिंग एंड डिलीटिंग कमेंट्स। वर्कशीट में कमेंट्स ऐड करने का मकसद वर्कशीट के डाटा या कंटेंट के बारे में अपनी आरा देना है। ये कमेंट आप अपनी याद दहानी के लिए भी लगाते हैं। कमेंट्स का एक और इस्तेमाल ये भी है कि इनके जरिए आप डेटा की इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। टू ऐड अ कमेंट, जिस सेल के साथ कमेंट का इजाफा करना हो उसको सिलेक्ट करें। रिव्यू टैब से न्यू कमेंट की कमांड को क्लिक करें। ये देखें, इस सिलेक्टेड सेल के साथ एक इजाफी टेक्स्ट बॉक्स, जिसे कमेंट बॉक्स भी कहते हैं, नजर आ रहा है। इस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप करें। ये देखें, इस सेल के अपर राइट कॉर्नर पर एक सुर्ख रंग का इंडिकेटर नजर आ रहा है। इस इंडिकेटर का मतलब होता है कि रीडर को ये पता चल सके कि इस सेल में कमेंट ऐड किया गया है। इस सेल पर माउस हावर करके आप कमेंट देख सकते हैं।
to edit a comment. جس سیل کے ساتھ کامنٹ ہو اس کو سلیکٹ کریں. ریویو ٹیب سے ایڈٹ کمنٹ کمانڈ پر کلک کریں. اب آپ کامنٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. ٹو شو اور ہائڈ کمنٹس، جس سیل کے ساتھ کمنٹ ہو اس کو سلیکٹ کریں. ریویو ٹیب سے شو ہائڈ کامنٹ کمانڈ پر کلک کریں. ٹو ڈیلیٹ اے کمنٹ، جس سیل کے ساتھ کمنٹ ہو اس کو سلیکٹ کریں. ریویو ٹیب میں کامنٹس گروپ میں ڈیلیٹ کی کمانڈ پر کلک کریں. یہ دیکھیں کمنٹ ڈیلیٹ ہو گیا ہے. فائنلائزنگ اینڈ پروٹیکٹنگ یور ورک بک. جب آپ ایک ورک بک کسی کو ریڈ کرنے یا کسی کو سینڈ کرنے لگیں تو اس سے پہلے ایک بار فائنل اپنی ورک شیٹ کو دیکھ لیں. ایکسل میں آپ کے پاس سہولت ہے کہ آپ اسپیلنگز ایرر کو درست اور اپنی ورک بک کی انفارمیشن کو دوسروں سے ہائڈ کر سکتے ہیں. ٹو چیک اسپیلنگ. جن سیلز کے اسپیلنگز چیک کرنے ہوں ان کو سلیکٹ کریں. ریویو ٹیب سے اسپیلنگ کمانڈ کو کلک کریں. اسپیلنگ ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا. اس ڈائلاگ باکس سے آپ اسپیلنگ ایرر کو ریویو اور ایڈٹ یعنی ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹو یوز دی ڈاکیومنٹ انسپیکٹر. بیک اسٹیج ویو سے انفو کو کلک کریں. چیک فار ایشو. چیک فار ایشو بٹن کو کلک کریں. ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل جائے گا. انسپیکٹ ڈاکیومنٹ کو سلیکٹ کریں. ایک اور ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا. انٹر لے جاتے ہی اس کی شکل باکس میں ان چیک باکسز کو چیک کریں جن کا آپ نے معائنہ کرنا ہے. انسپیکٹ بٹن کلک کریں. ڈاکیومنٹ یا ورک بک انسپیکٹ ہونے کے بعد ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہوگا جہاں آپ انسپیکٹ ریزلٹ کو ریویو کر سکتے ہیں. پروٹیکٹنگ یور ورک بک. ایکسل میں بائی ڈیفالٹ آپ کی ورک بک کوئی بھی ایکسیس کر کے اس میں ڈیٹا کو کاپی، ایڈٹ اور ڈیلیٹ کر سکتا ہے جب تک کہ آپ اس ورک بک کو پروٹیکٹ یا محفوظ نہ کر لیں. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنی ورک بک کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. ٹو پروٹیکٹ یور ورک بک، فائل ٹیب سے بیک اسٹیج ویو میں جائیں. انفو پین سے پروٹیکٹ ورک بک کی کمانڈ کو کلک کریں. اب یہاں سے اپنی مرضی کی آپشن کو سلیکٹ کریں. یہاں آپ کے پاس یہ آپشنز ہیں. آرکیس فائنل. آپ کی ورک بک فائنل ہو جائے گی لیکن ریڈ اونلی ہوگی یعنی اس میں ڈیٹا ایڈٹ نہیں ہوگا. انکرپٹ ود پاس ورڈ. ورک بک پر پاس ورڈ لگانے کے لیے. پروٹیکٹ کرنٹ شیٹ. آپ کی موجودہ ورک شیٹ جسے آپ نے کھولا ہو صرف وہی پروٹیکٹ ہوگی. پروٹیکٹ ورک بک اسٹرکچر. اس سے آپ کی ورک بک کا اسٹرکچر یا تنظیمی ڈھانچہ محفوظ ہوگا، یعنی آپ کی ورک بک میں ورک شیٹس وغیرہ کا اضافہ نہیں ہو سکے گا. ریسٹرکٹ پرمیشن بائی پیپل. اس آپشن سے آپ باقی لوگوں کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ وہ اس ورک بک میں کیے گئے اپنے کام کو پروٹیکٹ کر سکیں. ایڈ اے ڈیجیٹل سگنیچر. اس آپشن سے آپ اپنی ورک بک کو ڈیجیٹلی محفوظ کر لیتے ہیں، یعنی جیسے ڈیجیٹل سگنیچر کی پابندی لگا کر آپ ورک بک کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسی ورک بک کو اوپن کرے گا تو پہلے تھم امپریشن یا ڈیجیٹل سگنیچر دے گا تو یہ ورک بک اوپن ہوگی. کوئی بھی آپشن سلیکٹ کر کے اوکے کا بٹن کلک کریں. ایک اور ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا. اس کو بھی اوکے کر کے کنفرم کریں. یوزنگ کنڈیشنل فارمیٹنگ. انٹروڈکشن. فرض کریں کہ آپ کی اسپریڈ شیٹ میں ہزاروں روز ہیں. اتنی زیادہ روز میں دیکھتے ہوئے آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ڈیٹا کو اینالائز کیا جائے. اگر آپ کی اسپریڈ شیٹ میں سیلز کا ڈیٹا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک مخصوص پروڈکٹ یا قیمت والا ڈیٹا نمایاں طور پر نظر آئے، یا آپ کی اسپریڈ شیٹ میں اکاؤنٹنگ یا اسٹیٹسٹکس ہیں جن کو آپ نمایاں کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو
کنڈیشنل فارمیٹنگ کا استعمال کرنا ہوگا۔ کنڈیشنل فارمیٹنگ۔ اس فارمیٹنگ کو کنڈیشنل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں استعمال ہونے والی کوئریز کا استعمال کنڈیشنل ہوتا ہے۔ جیسے آپ ایک ویلیو کو بنیاد بنا کر اس سے بڑی ویلیو یا اس سے چھوٹی ویلیو یا اس کے برابر ویلیو کے لحاظ سے فارمیٹنگ کرتے ہیں۔ طریقہ کار، پروسیس۔ سب سے پہلے اپنی اسپریڈ شیٹ کو سلیکٹ یا ہائی لائٹ کریں۔ اس کے بعد ہوم ٹیب میں کنڈیشنل فارمیٹنگ کے آئیکن یا آئیکن پر موجود ایرو ہیڈ پر کلک کریں۔ ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو آپ کے سامنے آئے گا، اس میں مندرجہ ذیل آپشنز موجود ہوں گی۔ ہائی لائٹ سیلز رول، ٹاپ باٹم رولز، ڈیٹا بارز، کلر اسکیلز، آئیکن سیٹس، نیو رول، کلیئر رولز۔ مینیج رولز۔ آئیے ایک ایک کر کے ان تمام آپشنز کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ہائی لائٹ سیلز رولز۔ ہائی لائٹ سیل رولز میں مزید سب مینیو ہے جس میں مندرجہ ذیل آپشنز موجود ہیں۔ گریٹر دین، لیس دین، بٹوین، equal to, ٹیکسٹ دیٹ کنٹینز، a date occurring, ڈپلیکیٹ ویلیوز۔ more rules. گریٹر دین، اس آپشن کو سلیکٹ کرنے پر آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس آئے گا جس میں پہلی آپشن یہ ہے، فارمیٹ سیلز دیٹ آر گریٹر دین۔ اس میں ایک ویلیو لکھی ہوئی نظر آئے گی جس کو آپ اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ویلیو جو آپ اپنی مرضی کے مطابق لکھیں گے، اس سے بڑی تمام ویلیوز ہائی لائٹ ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ڈراپ ڈاؤن نظر آ رہا ہے۔ ایرو ہیڈ پر پریس کرنے سے تمام مہیا کردہ آپشنز نظر آئیں گی، یعنی آپ ہائی لائٹ کے لیے کون سا رنگ استعمال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اسٹائل استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یوں آپ کی منتخب کردہ ویلیو سے بڑی تمام ویلیوز آپ کے منتخب کردہ رنگ کے ساتھ ہائی لائٹ ہو جائیں گی۔ لیس دین، یہ آپشن بھی گریٹر دین کی طرح کام کرتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ آپ کی منتخب کردہ ویلیو سے چھوٹی ویلیوز کو ہائی لائٹ کرتی ہے۔ بٹوین، اس میں آپ کو دو ویلیوز کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، چھوٹی اور بڑی، اور وہ تمام ویلیوز جو ان دو ویلیوز کے درمیان ہوتی ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں۔ ایکول ٹو، اس آپشن کو سلیکٹ کرنے پر آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا جس میں آپ کو ایک ویلیو لکھنی ہوگی۔ اس ویلیو کے برابر وہ تمام ویلیوز ہائی لائٹ ہو جائیں گی جو آپ کی اسپریڈ شیٹ میں موجود ہیں۔ ٹیکسٹ دیٹ کنٹینز، جیسا کہ اس آپشن کا نام ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان سیلز کو ہائی لائٹ کرو جس میں آپ کا لکھا ہوا لفظ یا الفاظ ہیں۔ A date occurring، اس آپشن کے ذریعے آپ ایک مخصوص دن، ہفتے، مہینے کے لحاظ سے اپنی اسپریڈ شیٹ کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ ڈپلیکیٹ ویلیوز، اس آپشن کے ذریعے آپ اپنی تمام اسپریڈ شیٹ میں موجود ڈپلیکیٹ ویلیوز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی آپشن میں آپ کو یونیک ویلیوز کے لحاظ سے بھی اپنی اسپریڈ شیٹ کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ ٹاپ باٹم رولز، اس آپشن کو کلک کرنے سے ایک سب مینیو ظاہر ہوتا ہے جس میں مندرجہ ذیل آپشنز ہوتی ہیں۔ ٹاپ 10 آئٹمز، ٹاپ 10%، باٹم 10 آئٹمز، باٹم 10%، ابو ایوریج، بلو ایوریج۔ آئیے سب سے پہلے ٹاپ 10 آئٹمز کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ٹاپ 10 آئٹمز، اس آپشن کو کلک کرنے سے آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا۔ اس پر لکھا ہوگا فارمیٹ سیلز دیٹ رینکس ان دا ٹاپ۔ پہلے ڈراپ ڈاؤن میں آپ کو ڈیفالٹ ویلیو لکھی نظر آ رہی ہوگی جو کہ 10 ہے۔ کیونکہ اس آپشن کا نام ہی ٹاپ 10 آئٹمز ہے، اس لیے آپ کو یہ 10 کی ویلیو نظر آ رہی ہے۔ لیکن آپ اس کو اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد والے ڈراپ ڈاؤن میں آپ اپنی مرضی کا رنگ منتخب کر سکتے ہیں۔ اس آپشن کے استعمال سے آپ کی اسپریڈ شیٹ میں موجود ٹاپ 10 ویلیوز آپ کے منتخب کردہ رنگ سے ہائی لائٹ ہو جائیں گی
اور آپ بآسانی ٹاپ 10 ویلیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹاپ 10%۔ یہ آپشن بھی پچھلی آپشن کی طرح ہے، لیکن اس کے استعمال سے شرح فیصد کے اعتبار سے ویلیوز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اس کو سلیکٹ کرنے پر بھی آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس ظاہر ہوتا ہے جس میں ڈیفالٹ ویلیو 10 ہی ہے، لیکن یہ 10% ہے۔ اس کو بھی آپ اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ باٹم 10 آئٹمز۔ یہ آپشن ٹاپ 10 آئٹمز کے برعکس آپشن ہے، یعنی اس میں سب سے چھوٹی ویلیو 10 کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اس آپشن کو بھی سلیکٹ کرنے سے آپ کے سامنے ڈائلاگ باکس ظاہر ہوتا ہے جس کی ڈیفالٹ ویلیو 10 ہی ہوتی ہے، جسے آپ اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ آپشن ٹاپ 10% کی مخالف آپشن ہے، یعنی اس کو سلیکٹ کرنے پر 10% کے لحاظ سے چھوٹی ویلیوز ظاہر ہوں گی۔ کنڈیشنل فارمیٹنگ پری سیٹس۔ مائکروسافٹ ایکسل میں بہت سے پری سیٹس ہیں۔ ان میں ڈیٹا بارز اور کلر سکیلز اور آئیکن سیٹس شامل ہیں۔ ان کے استعمال سے آپ اسپریڈ شیٹ میں موجود ویلیوز کو اسینڈنگ ٹو ڈسینڈنگ آرڈر میں مختلف رنگوں اور گریڈینٹ اور آئیکنز کے ساتھ ظاہر کر سکتے ہیں۔ کنڈیشنل فارمیٹنگ میں سیکنڈ لاسٹ آپشن کلیئر رولز ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی اسپریڈ شیٹ پر اپلائیڈ تمام رولز کو صاف یا ختم کر سکتے ہیں۔ کریٹنگ پیوٹ ٹیبلز۔ جب ہم اسپریڈ شیٹ میں بہت زیادہ ڈیٹا انٹر کر لیتے ہیں تو اس ڈیٹا کو آرگنائز کرنا اور اس میں سے میننگ فل انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنا نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں اسپریڈ شیٹ کے ایک بہت کارآمد فیچر پیوٹ ٹیبل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس اسپریڈ شیٹ میں ایک کمپنی کی تمام پروڈکٹس کی سیلز کے اعداد و شمار کو انٹر کیا ہے۔ اگر ہم اس ڈیٹا سے کوئی میننگ فل انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہر پروڈکٹ کی ریجن وائز ٹوٹل سیل کے بارے میں معلوم کریں، یا ہم یہ جاننا چاہتے ہوں کہ کمپنی کی کون سی پروڈکٹ کی بہت زیادہ سیل ہوئی ہے، یا پھر یہ معلوم کرنا ہو کہ کس سیلز پرسن نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے، اس قسم کے تمام سوالوں کے جواب ہم پیوٹ ٹیبل سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا انٹریکٹیو ٹیبل ہے جو ڈیٹا کو آٹومیٹیکلی ایکسٹریکٹ، آرگنائز اور سمرائز کرتا ہے۔ اس وقت جو ورک شیٹ آپ دیکھ رہی ہیں، اس کے پہلے کالم میں ہم نے ایک آرگنائزیشن کے امپلائیز کے نام انٹر کیے ہیں۔ اسی ورک شیٹ کے دوسرے کالم میں ہم نے ان امپلائیز کے ڈپارٹمنٹس انٹر کیے ہیں۔ اب اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہو کہ کون سا ڈپارٹمنٹ اپنے امپلائیز کو ٹوٹل کتنا پے کر رہا ہے، تو اس کا فارمولا بہت لینتھی اور مشکل ہو جائے گا۔ اس مشکل سے بچنے کے لیے ہم اس ڈیٹا کا پیوٹ ٹیبل بناتے ہیں۔ آپ جو امپلائیز کی سیلری شیٹ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہم اس کا پیوٹ ٹیبل بنانے کے لیے سب سے پہلے انسرٹ ٹیب میں سے پیوٹ ٹیبل کو کلک کرتے ہیں۔ اب ہمیں کریٹ پیوٹ ٹیبل کرنے کا مینیو دکھائی دے رہا ہے۔ اس میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ جس ڈیٹا کا پیوٹ کریٹ کرنا ہے، اس کو کہاں سے ایڈ کرنا ہے، یعنی مائکروسافٹ ایکسل سے، کسی ایکسٹرنل سورس سے، یا پھر ورک شیٹ سے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے۔ اس سٹیپ میں مائکروسافٹ ایکسل پہلے سے ہی سلیکٹڈ ہے اور ہم نے بھی مائکروسافٹ ایکسل کے ڈیٹا کو استعمال کرنا ہے۔ پیوٹ ٹیبل کے دوسرے سٹیپ میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس پیوٹ ٹیبل کی رپورٹ کو اسی ورک شیٹ میں دکھانا ہے یا کسی اور ورک شیٹ میں ڈسپلے کروانا ہے، یعنی ہم لوکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم نے نیو ورک شیٹ میں کریٹ کرنا ہے یا ایگزسٹنگ ورک شیٹ میں پیوٹ ٹیبل کو کریٹ کرنا ہے۔ ہم یہاں سے نیو ورک شیٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر پیوٹ ٹیبل کو کریٹ کرنے کے لیے اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیا؟ ہمیں پیوٹ ٹیبل کی بجائے یہ باکسز نظر آ رہے ہیں۔ یہاں ہم نے یہ بتانا ہے کہ پیوٹ ٹیبل کے رو کالم اور ڈیٹا فیلڈ میں
کون سے کالم کو انٹر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اسکرین کے دائیں جانب ایک ونڈو میں جو کالمز ہم نے سلیکٹ کیے تھے ان کی ہیڈنگ بھی نظر آ رہی ہیں۔ ہم نے ان کو چیک باکس سے چیک کر کے پیوٹ ٹیبل میں ایڈ کرنا ہے۔ اس ایگزامپل میں ہم نے ڈپارٹمنٹ وائز سیلری کو کیلکولیٹ کرنا ہے، اس لیے فیلڈ لسٹ میں ہم ڈپارٹمنٹ کو چیک کریں گے۔ یہ دیکھیں، ہم نے ورک شیٹ میں ایک پیوٹ ٹیبل بنا لیا۔ ہمارے پیوٹ ٹیبل میں ایک ہی کالم نظر آ رہا ہے، لیکن ہم اس پیوٹ ٹیبل میں ایک سے زیادہ کالمز کو بھی شو کروا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیں کالم لیبلز کو ایڈ کرنا ہوگا۔ پیوٹ ٹیبل فیلڈ لسٹ میں سے ایک فیلڈ کو چیک کریں گے۔ یہ دیکھیں، پیوٹ ٹیبل میں ایک اور کالم نظر آنا شروع ہو گیا۔ یوزنگ اے پیوٹ چارٹ۔ پیوٹ چارٹ ایک ریگولر چارٹ کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن یہ صرف پیوٹ ٹیبل سے ہی ڈیٹا دکھاتا ہے۔ باقی چارٹس کی طرح آپ پیوٹ چارٹ کی ٹائپ، لے آؤٹ اور سٹائل تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس مثال میں ہم ایک پیوٹ چارٹ شو کریں گے تاکہ ہمیں ہر سیلز ریجن کے ٹرینڈ یا رجحان کا پتہ چل سکے۔ پیوٹ ٹیبل سے ایک کالم منتخب کریں۔ آپشنز ٹیب سے پیوٹ چارٹ کو سلیکٹ کریں۔ انسرٹ چارٹ کے ڈائلاگ باکس سے اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق چارٹ ٹائپ سلیکٹ کریں اور اوکے کلک کریں۔ ورک شیٹ میں ایک پیوٹ چارٹ بن گیا ہے۔ آپ اس کو ڈریگ کر کے کہیں بھی موو کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیوٹ ٹیبل میں جو بھی چینجز کریں گے وہ آٹومیٹیکلی پیوٹ چارٹ میں بھی ہو جائیں گی، اور اس طرح پیوٹ چارٹ بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا۔